پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی مرحوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گناہوں سے بچنا مشتبہات سے بچنا اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی. جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان. قرآن مجید کی آیت ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا شہر الغفران کہا. حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا.
یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا، پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے۔ اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہو۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے۔ مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے۔ اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں۔ دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا۔ اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ۔ اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے ساتھ، جنہوں نے محنت کی ہوگی
1000 वाट का बल्ब जैसे जला होता है, ऐसे उनका नूर होगा। और नूर चूंकि फैलता है तो इसलिए इर्द गिर्द मुनाफिक भी होंगे। ऊपर ऊपर से तो बड़े नेक बनते थे और अंदर अंदर से गफलत की जिंदगी, दुरंगी की जिंदगी। वो फिर कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जरा हमारी तरफ भी तवज्जो कीजिए, हम आपके नूर से फायदा उठाएं। तो उनको वहां क्या कहा जाएगा? कील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूर, जाओ दुनिया में, ये नूर तो दुनिया से मिला कर। तो नूर मिलने की जगह तो ये दुनिया है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम अभी जिंदा हैं। अपने दिलों को मुनव्वर करना चाहें तो हम दिलों को मुनव्वर कर सकते। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एक सहाबी के बारे में फरमाया, इसका सीना तो गले तक नूर से भरा हुआ है, नूर ईमान से। इला मुशाशा, फरमाया गले तक इसका सीना नूर ईमान से भरा हुआ है। ऐसे नूर हमारे अंदर आ जाए ना, तो वो तो हम इसी दुनिया में ही हासिल कर सकते हैं। और अगर इस दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारी, गुनाहों की जिंदगी गुजारी, फिर रब्बे करीम फरमाते हैं वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन